عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ سرخیوں میں تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کے شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ کو کرنا کیا ہے وہ تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین آئیے سب سے پہلے ہماری ریاست کرناٹک کی بات کر لیتے ہیں، جہاں نئے سی ایم نے اس وقت وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا ہے۔ جی ہاں، بسوراج یس بومائی انہوں نے کرناٹک کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ بدھ کے روز منعقد ہونے والے حلف برداری تقریب کے دوران یعنی آج صبح 11 بجے عہدے اور رازداری کا حلف اٹھایا۔ فی الحال صرف بومائی نے ہی حلف لی ہے، جبکہ وزارتی کونسل کی توسیع بعد میں کی جائے گی۔ بسوراج بومائی کرناٹک کے 23ویں وزیر اعلیٰ ہیں۔ حلف برداری سے قبل بومائی کچھ لیڈران کے ہمراہ بالا بروئی گیسٹ ہاؤس کے نزدیک واقع انجنے مندر میں جا کر پوجا کی۔ اس کے بعد جب وہ حلف لینے کے لیے اسٹیج پر جا رہے تھے تو انہوں نے رخصت پذیر وزیر اعلیٰ یڈیورپا کا بھی آشیرواد حاصل کیا۔ کرناٹکا میں بی ایس یڈیورپا کے استعفیٰ دینے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی نے بسوراج یس بومائی کو قانون ساز پارٹی کا نیا قائد منتخب کیا ہے۔ مرکزی مبصرین کی قیادت میں منگل کے روز راجدھانی بنگلورو میں بی جے پی کے ارکان اسمبلی کے اجلاس کے دوران بومائی کے نام پر رشوت مہر ضبط کی گئی تھی۔ یاد رہے کہ اپنے سیاسی سفر کا آغاز جنتا دل کے ساتھ انہوں نے کیا تھا بومائی نے، اس کے بعد انہوں نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ بی ایس یڈیورپا کا انہیں قریبی مانا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کی ریس میں انہیں فائدہ حاصل ہوا اور ان کے نام پر مہر ضبط کر دی گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ادھر کوئی دنوں سے آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کس طرح اتھل پھتل ہو رہی تھی کرناٹک کے سیاست میں۔ اب لنگایت کے ہی طبقے سے ایک چہرے کو جو ہے پوری طرح سے سی ایم کا عہدہ دیے جانے کے بعد وہ سارے ایسے تبصرے جس کو لے کر کے لنگایت طبقے میں ایک عجیب قسم کی کھلبلی یا پھر بی جے پی کے ساتھ جو ہے ایک دوری ہو سکتی تھی، اس کو جو ہے بریک لگ گیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں، یو پی میں بارہ بنکی کے قریب ایک دلخراش حادثہ پیش آیا ہے۔ جی ہاں، یو پی کے بارہ بنکی میں اس وقت ایک دلخراش سڑک حادثہ پیش آیا جب ایک بس کو پیچھے سے ایک ٹرک نے ٹکر مار دی۔ تصادم اتنا زوردار تھا کہ لاشیں سڑکوں پر بکھر گئی تھیں۔ اس حادثے میں 18 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی، جبکہ 1 درجن سے زائد افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں اور بہتوں کی حالت نازک ہے۔ یہ حادثہ ایودھیا لکھنؤ شاہراہ پر بارہ بنکی کے رام سنیہی گھاٹ کے قریب پیش آیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق بس ہریانہ کے پلول شہر سے بہار جا رہی تھی اور اس کے ذریعے مہاجر مزدور بہار لوٹ رہے تھے۔ بس میں قریب 140 مسافر سوار تھے، جن میں سے 18 کی موت ہوئی۔ زخمیوں نے بتایا کہ سب پنجاب اور ہریانہ میں کام کرتے تھے اور بہار میں اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس درمیان میں یہ سنگین حادثہ پیش آیا ہے۔ ناظرین گرامی، جموں کشمیر میں بھی آج بادل پھٹنے سے تباہی کے منظر نظر آ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 40 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ جی ہاں، جموں کشمیر کے کشتواڑ ضلع میں بدھ کی صبح بادل پھٹنے کے سبب 40 افراد لاپتہ ہوئے۔ امداد اور راحت رسانی کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ متعدد افراد کی لاشیں برآمد ہو چکی ہیں۔ اطلاعات مل رہی ہیں کہ کشتواڑ ضلع کے ہونزرچھند میں بادل پھٹنے کے سبب 40 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ 5 افراد کی لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں۔ جموں علاقے کے بیشتر مقامات پر گزشتہ کئی دنوں سے بھاری بارش ہو رہی ہے۔ جولائی کے اواخر تک مزید بارش کا انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کشتواڑ میں افسران نے آبی ذخائر کے آس پاس رہنے والے افراد کو محتاط رہنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید بارشوں کا امکان ہے اور ندیوں اور نالوں میں آبی سطح میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اس سے آس پاس رہنے والے افراد کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑ کھسکنے اور تودے کھسکنے کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے، لہٰذا اس طرح کے علاقے میں جو پہاڑ کے دامن میں رہتے ہیں
तमाम लोगों को होशियार और मोहतात रहना चाहिए, बिलखुसूस किश्तवाड़ और यहाँ इस वक्त जो जम्मू के वो इलाके, पहाड़ी इलाके जहाँ पर लगातार बरसात हो रही है। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका ने कहा है कि आइंदा हकीकी जंग साइबर हमलों की वजह से होगी। जी हाँ, ये जो बाइडन का बयान है। मुतादिद अमरीकी इदारों, सोलर विंड्स, कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी, गोश्त प्रोसेसिंग करने वाली कंपनी JBS और सॉफ्टवेयर कंपनी कासिया जैसी कंपनी अमरीकी कंपनियों पर हालिया अरसे के दौरान होने वाले साइबर हमलों के बाद साइबर सिक्योरिटी का मामला बाइडन इंतज़ामिया के एजेंडे में सर फहरिस्त आ चुका है। इनमें से बाज़ हमलों की वजह से अमेरिका के बाज़ हिस्सों में ईंधन और खुराक की सप्लाई मुतासर हो गई थी। अमेरिकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के दफ्तर ODNI के अपने पहले दौरे के मौके पर तकरीबन निसफ घंटे की तकरीर के दौरान सदर जो बाइडन ने कहा कि मेरा ख्याल ये कि ये बात क़यास से आगे जा चुकी है कि हम नताइज की तरफ जा रहे हैं, और अगर हमारे लिए नताइज किसी जंग की सूरत में सामने आए, किसी बड़ी ताकत के साथ हकीकी जंग की सूरत में, तो उसका सबब साइबर की खिलाफ वर्जी होगी और बड़ी ताकतें इस सिलसिले में अपनी सलाहियतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा करने में मसरूफ़ हैं। ख्याल रहे कि ODNI अमेरिका के दीगर 17 इंटेलिजेंस इदारों के कामकाज की भी निगरानी करता है। ODNI के तकरीबन 120 मुलाजिमीन और आला अहदेदारों से खिताब करते हुए बाइडन ने अमरीकी खुफिया इदारों के अरकान का शुक्रिया अदा किया और उनकी कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो काम की इंतहाई अहम नौइयत और उसकी पेचीदगियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और उन पर किसी तरह का सियासी दबाव नहीं डालेंगी। अमरीकी सदर ने कहा, मुझे आप सब पर भरोसा है। मुझे मालूम है कि इंटेलिजेंस की दुनिया में कोई भी चीज़ 100% यकीनी नहीं होती। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी बाज़ औक़ात। उन्होंने मज़ीद कहा, आप जो काम करते हैं कभी उसे सियासी नहीं बनाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है, मुल्क के लिए बहुत अहम है। भाई नाज़रीन गिरामी, आजकल आप लोग जानते हैं कि सिक्योरिटी सिस्टम्स पर साइबर हमले होते हैं, डाटा हैक होने की कोशिश होती है और जासूसी वाले इदारों का तो इस तरह से जो है ख़बरें रखने और अपने अपने मुल्क की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पेश आती हैं। उसी के हवाले से उन्होंने कहा कि जो है अगर आइंदा जाकर की कोई जंग हो सकती है और हकीकत में तो साइबर हमलों की वजह से हो सकती है। एक बहुत बड़ा बयान है पूरी दुनिया के लिए कि साइबर सिक्योरिटी को जो है कितना मजबूत कोई मुल्क बना सकता है। आइए नाज़रीन गिरामी, UAPA के तहत दर्ज केसेस के मुलजिमों का इंकिशाफ करने से मरकज़ी हुकूमत यानी कि BJP हुकूमत ने इनकार कर दिया है। मरकज़ की मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट को बताया कि गैरकानूनी सरगर्मियाँ यानी रोकथाम एक्ट UAPA के तहत दर्ज लोगों के नामों का इंकिशाफ करना इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत मामले को मुतासिर कर सकता है और यह अवामी मफाद में नहीं होगा। मरकज़ी सरकार ने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने 2020 में एक्ट UAPA के तहत 34 लोगों को गिरफ्तार किया और 9 मामले दर्ज किए। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की रहनुमा माला राय के सवाल के तहरीरी जवाब में वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने यह इत्तला दी और पार्लियामेंट में बताया कि दिल्ली पुलिस से मौसूला इत्तलात के मुताबिक साल 2020 में गैरकानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट UAPA के 9 मामले दर्ज किए गए और 34 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दरअसल हाल ही में इंसानी हुकूक के कारकुनों और दानिशवरों ने इंसदाद दहशतगर्दी कानून के गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया था और BJP हुकूमत पर ये इस कानून के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया था और हो भी रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए 84 साला समाजी कारकुन स्टीन स्वामी की मौत पर नाराज़गी के दरमियान ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों स्टीन स्वामी का मुंबई में इंतकाल हो गया। फादर स्टीन स्वामी भीमा कोरेगांव तशद्दुद से जुड़े मामले में गिरफ्तार हुए थे। उन्हें तलोजा सेंट्रल जेल में रखा गया था। यहाँ स्वामी और एल्गर केस में उनके साथी कैदी मुसलसल सेहत की नाक़िस सहूलियात के बारे में शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनको किसी भी तरह की सहूलियात फराहम नहीं की गई थी और वजह उसकी UAPA केस था। इसी के चलते जो है लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया गया। लेकिन अब जो है ख़ुद हुकूमत कर रही है कि जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उनके नाम तो हम आप लोगों के सामने नहीं रख सकते, ये सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन मरकज़ी हुकूमत पर इस केस के तहत या UAPA के तहत जो है गलत जानकारी लगा करके या गलत इल्ज़ामात लगा करके ज़बरदस्ती केस थोपने के इल्ज़ामात लगातार लगते रहे हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया में आपके नाम से कोई भी ID क्रिएट करके कुछ भी फैला सकता है, झूठ फैला सकता है, बदनाम कर सकता है
اور بڑے بڑے لوگوں کو، سیاسی لیڈروں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ سماجوادی پارٹی کے صدر، اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کے نام پر مبینہ طور پر فرضی ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کر نفرت پھیلانے والے نامعلوم افراد کے خلاف یہاں کے گوتم پلی پولیس اسٹیشن میں FIR درج کی گئی ہے۔ سماجوادی پارٹی نے منگل کو ٹویٹ کر کے یہ معلومات دی ہیں۔ SP کے ٹویٹ کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ اور SP کے قومی صدر اکھلیش یادو کے نام سے فرضی ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کر نفرت پھیلانے والوں کے خلاف SP کے ریاستی صدر نریش اتم پٹیل نے FIR درج کرائی۔ SP نے الزام لگایا کہ اقتدار کی پناہ میں امن و امان کو بگاڑنے اور بدنام کرنے کا کھیل چل رہا ہے۔ پٹیل کی شکایت پر یہاں راجدھانی کے گوتم پلی تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے آپ کو بتا دیں کہ اداکارہ BJP رہنما خوشبو سندر نے منگل کو بتایا تھا کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، اور سندر نے ایک بیان میں کہا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ان کے اکاؤنٹ سے کیے جائے ٹویٹ یا کوئی بھی دیگر سرگرمی ان کے ذریعے نہیں کی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے سوشل میڈیا کے استعمال میں بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور بار بار اس کا پاسورڈ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ 8 دن میں ایک مرتبہ اپنا پاسورڈ بدلنے کی عادت رکھ لے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کوئی ہیکر سے آپ کی کوئی حاسد اس کو جو ہے ہیک کر لے اور پھر جو ہے وہاں سے نفرت بھرا مواد یا پھر ایسی چیزیں جو قانون کے خلاف ہو، عوام کے خلاف ہو، سماج کے خلاف ہو پھیلائیں، اور اس میں جو ہے لوگ پھنس جائیں جو حقیقت میں جس کام کو نہیں کیا ہے۔ اور یہ ہیکنگ سے بچنے کا ایک ہی واحد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بار بار پاسورڈ کو بدلنے کی عادت ڈالیں۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں بحیرہ روم میں رواں سال میں 970 تارکین وطن ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار ہجرت، جس کو IOM کہا جاتا ہے، اس کے ترجمان پال ڈیلن نے یہ رپورٹ دی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنیوا آفس میں منعقدہ پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ اتوار کے روز لیبیا کے بندرگاہ شہر الخمس سے روانہ ہونے والی ایک کشتی ڈوب گئی اور کم از کم 57 تارکین وطن ہلاک ہو گئے۔ تو ناظرین گرامی، سمندر جو ہے تارکین وطن کو نگلنے میں لگاتار اتاولا ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کشتی میں جو تارکین وطن تھے، وہ جن کی تعداد 57 تھی، سب کے سب لاپتہ ہو گئے۔ لاپتہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ سمندر میں ڈوب گئے۔ مزید یہ بھی بتایا گیا کہ 18 افراد کو ماہی گیروں اس علاقے میں کوسٹ گارڈ نے بچا لیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ لاپتہ افراد میں کم از کم 20 خواتین اور 2 خواتین چھوٹے بچے تھے۔ لیبیا میں IOM ملازمین نے نائجیریا، گھانا، گیمبیا سے تعلق رکھنے والے 18 افراد کو صحت کی دیکھ بھال کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ان کو کھانا اور دیگر سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ حالیہ سانحے نے وسطی بحیرہ روم میں ہلاکتوں کی تعداد 2021 میں مرد و خواتین اور بچوں کی تخمینے کے مطابق 970 تک پہنچ گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غربت، خشک سالی افریقہ میں ہو یا دیگر مشرقی وسطیٰ کے ان ممالک میں ہو جہاں پر خانہ جنگی ہے، لگاتار جاری ہے اور عام لوگوں کا جینا بڑا محال ہے، اور دیگر بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہر سال لیبیا کے راستے میں، چاہے افریقہ کی ممالک ہو، دیگر ممالک ہو، یورپی ساحلوں تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے ہزاروں تارکین وطن کے سانحات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سمندر ان کو نگل لیتی ہے۔ ایسی کشتیاں ہوتی ہیں جو بغیر سیکورٹی تحفظ فراہم کیے، اور بہت سارے ایسی چیزیں جو سمندری سفر کے دوران جو ضروری ہوتی ہے اس سے خالی ہوتے ہیں وہ ساری کشتیاں۔ ناظرین، ترکی کے کیما کازی ڈرون کا پہلا ایکسپورٹ آرڈر آ چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ترک پریسیڈنسی آف ڈیفنس کے سربراہ کے مطابق ترکی کی STM کے تیار کردہ کارگو یعنی کیما کازی ڈرون نے پہلا ایکسپورٹ آرڈر حاصل کر لیا ہے۔ کارگو پورٹیبل روٹری ونگ اسٹرائکر ڈرون 5 سے لے کر 10 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ 1.3 کلوگرام پے لوڈ کیری کر سکتے، اور اس کی انڈیورنس رینج 30 منٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ایکسپورٹ کسٹمر کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی گئی۔ یاد رہے کہ کارگو ڈرون کے ٹیسٹ اس سال کے اوائل میں مکمل کر لیے گئے تھے۔ اس کیما کازی ڈرون سے دشمن کی نگرانی کے علاوہ اس پر موجود بارودی مواد سمیت اسے ہدف پر گرا کر ہدف کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے ان کو کیما کازی ڈرون کہا جاتا ہے، جو اس وقت پورے عالم میں مشہور ہو چکے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، کچھ اہم ترین خبریں تھیں اور تفصیلات تھی جو رکھنے تھا، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت
پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔